The government that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. What is the evidence? میرے اوپر کیا ایویڈنس ہے میرے خلاف؟ میرے خلاف تو آپ یہی کہتے ہو نا کہ میں نے سیکیورٹی نہیں دی. جب بھی بے نظیر بھٹو کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہے جو ہم عام طور پہ لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، جو ہم نیوز میں سنتے ہیں، کہ جنہوں نے بے نظیر کو مارا اور اس قتل کے پیچھے جو کنسپریسی تھی ان لوگوں کو کب سزا ملے گی اور بے نظیر کے ساتھ کب انصاف ہوگا. جب بھی ہم انصاف کی بات کریں گے تو ہمیں یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انصاف کس سے مانگ رہے ہیں اور ہمارے نزدیک جو مجرم ہے وہ ہیں کون. انصاف یا سزا کا جو مطالبہ ہے وہ تو تبھی ہوگا کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ مجرم کون ہے. تو اس کے پیچھے کچھ نیریٹیوز ہیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے پیچھے کافی سالوں سے چلتے آئے ہیں اور عام طور پہ بھی جن پہ بات کی جاتی ہے. پہلا نیریٹیو تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کیا کہتی ہے. اس وقت جو جنرل پرویز مشرف کی جو گورنمنٹ تھی اس کا کیا نیریٹیو تھا. تو اس وقت بیان جو گورنمنٹ کا بیان تھا، جو پرویز مشرف کا بیان تھا اور جو نیریٹیو تھا اسٹیٹ کا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کال کے بارے میں اکثر بڑا ذکر آتا ہے. تو انہوں نے ایک کال جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی تھی جو کہ ایک عزیز اللہ نامی شخص نے تحریک طالبان پاکستان کے فاؤنڈر کو ایک کال کی، بیت اللہ محسود کو، اور اس میں سے جو اتھارٹیز نے اخذ کیا وہ یہی تھا کہ جو مرڈر آف محترمہ بے نظیر بھٹو ہے اس کو انہوں نے لنک کر دیا اتھارٹیز نے کہ وہ بیت اللہ محسود نے کروایا ہے. اس کے بعد جو نیریٹو ہے وہ بلاول بھٹو کا بھی ایک نیریٹو اس میں رہا ہے. بلاول بھٹو جب بھی اپنے ماں کے قتل کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس کا ریسپانسبل جو ہے وہ پرویز مشرف کو کرتے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہم دیکھیں تو اس میں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو اصل میں مارا وہ ایک بچے تھے. وہ دو بچے ہیں جن کا بڑا نام آتا ہے بلال اور اکرام اللہ. بلال جو ہیں انہوں نے پہلے گولیاں چلائی تھیں اور پھر جو ہے خود کش حملہ کیا تھا. اور جو اکرام اللہ ہے، اکرام اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکرام اللہ واز ریڈی فار دا سیکنڈ پلان، کہ اگر بلال محترمہ کی جان لینے میں ناکام ہوتا ہے تو اکرام اللہ اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرے گا. وہ پلان کیا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم. اس کے علاوہ جو کرائم سین کے اوپر ایویڈنس جو بھی موجود تھے، جو بھی ڈی این اے کے لیے ڈیٹا ملا، وہ جب ایگزامن کیا گیا تو اس میں سے پتا چلا کہ جو کلپرٹس تھے وہ 3 کلپرٹس تھے، اور ان کو جب بعد میں جو ہینڈلرز تھے ان کے پاس سے ملے گئے جو ثبوت تھے ان کے ساتھ جب میچ کیا گیا تو پتا چلا کہ ایک تیسرا شخص بھی تھا جس کا نام سعید تھا. لیکن یہ رپورٹس جب اتھارٹیز نے خود ہی ڈیڈکٹ کی تھی، لیبارٹری سے یہ چیزیں ڈیڈکٹ ہو کے آئی تھیں، ان چیزوں کے باوجود بھی یہ جو تیسرا شخص ہے سعید، اس کا ذکر اس چالان میں نہیں تھا جو کورٹ میں سبمٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک نیریٹو، بڑا جو امپورٹنٹ نیریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو جس شخص نے ٹریننگ دی تھی، عزیز اللہ، جس کی کال کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ وہی شخص ہے جس نے بلال کو اور اکرام اللہ کو ٹریننگ دی تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عزیز اللہ نامی جو شخص ہے یہ کے پی کے میں نوشہرہ ضلع کے اندر ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ ٹیچر تھا. اس کے علاوہ جو ہے میجر ہارون کا ایک پرسپیکٹو ہے جو بڑا ہی مشہور ہے. میجر ہارون جو ہے وہ ایک ایس ایس جی کمانڈو تھے. بعد میں انہوں نے لشکر طیبہ کو جوائن کیا، پھر انہوں نے القاعدہ میں ایک سینئر لیول پوزیشن پہ رہ چکے ہیں. تو ان کا جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن نے یہ پلان بنایا تھا اور بے نظیر بھٹو کو مارنے کا خواب دیکھا تھا، اور یہ کام جو ہے یہ بیت اللہ محسود سے انہوں نے کروایا. اب انہوں نے اس بات کی تو شناخت کی ہی، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی تحریک طالبان پاکستان نے ہی کیا تھا، جو کارساز میں حملہ ہوا تھا اور جس میں 180 لوگ مارے گئے تھے. تو وہاں پہ تو خیر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ان کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، وہ بچ گئی تھی.
لیکن 2 مہینے ہی بعد میں یہ پھر جو سانحہ ہوا تھا 27 دسمبر 2007 میں، جرنلسٹ جو سلیم شہزاد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ القاعدہ کے اسپوکس مین نے ان سے ایک بار رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے امریکہ کا انمول ایسٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے جو مجاہدین کو ہرانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ایک لیٹر کا بڑا ذکر ہوتا ہے انٹرنیشنل اتھارٹیز کی طرف سے کہ اسامہ بن لادن کو جب مارا گیا تھا تو اس کے 2 دن کے بعد ایک میمو یا ایک لیٹر جو ہے وہ اسی کمپاؤنڈ میں سے ملا تھا، جس میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا اسامہ بن لادن کو کہ جو راول پنڈی آپریشن تھا وہ ہمارے ہی لوگوں نے کیا تھا اور ہم اس آپریشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اس لیٹر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مرڈر تھا یہ ایگزیکیوٹ بیت اللہ محسود نہیں کیا تھا، اور یہ جو اس کے پیچھے جو مین کریکٹر تھا اس کو پلان کرنے والا اور یہ کنسپریسی کرنے والا وہ اسامہ بن لادن ہی تھا۔ اس لیٹر میں ایک بڑی مشہور لائن بھی آتی ہے کہ مور گڈ از ٹو کم ان ریونج فار آر بردرس اینڈ سسٹرس ان حفصہ اینڈ لال ماسکس۔ تو یہ ریفر کرتا ہے کہ یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا اس کا ایک بدلہ بھی تھا، اور جو اس طرح کے ریجڈ طالبان جیسے خیالات رکھنے والے جو لوگ تھے، اسامہ بن لادن تھا جو، وہ لوگ ظاہر ہے ایک خاتون لیڈر کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے پاکستان کے اندر۔ تو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے ان نیریٹو سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے، اسٹیٹ کا نیریٹو بھی یہ تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان کا یہ کام ہے، مشرف کا بھی یہی تھا۔ تو جب اب آپ دیکھیں جو سسپیکٹ تھے جو اس کیس میں پکڑے تھے پولیس نے، کیونکہ 5 لوگ تھے، پھر جب یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 2017 میں ورڈکٹ دیا تو ان کو رہا کر دیا، ان کی بیل ہو گئی اور وہ لوگ چلے گئے۔ ان میں سے ایک آدمی تو پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا، وہ تو آج تک مل ہی نہیں رہا۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ اب ایک جو سب سے بڑی کنفرمیشن ملتی ہے بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں کہ اس کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے امیر نور ولی محسود کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جو مرڈر ہے یہ اسامہ بن لادن نے کروایا تھا، اس کو ایگزیکیوٹ بیت اللہ محسود نے کروایا اور اس میں لوکل لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ پھر جو ایگزیکیوٹرز تھے کچھ لوگ تھے جو پنڈی کے تھے، 2 کزنس بھی تھے آپس میں، انہوں نے سپورٹ کیا ان دونوں لڑکوں کو، وہاں پہ لے گئے، معاونہ کیا 27 دسمبر سے 1 دن پہلے، اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ تو ایگزیکیوٹرز ادھر مر گئے، بیت اللہ محسود بھی چلے گئے، اسامہ بن لادن کو بھی مار دیا گیا۔ تو اب زرداری صاحب نے یہ جو ورڈکٹ ہے 2017 کا جس میں رہا کر دیا گیا تھا 5 سسپیکٹس کو، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایویڈنس نہیں ہے، تو اسی سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں پھر آصف علی زرداری صاحب نے اس کیس کو پھر دوبارہ دائر کیا تھا کہ انصاف چاہیے۔ تو چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ کام کر گئے، اب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اب جو انصاف کا تقاضا ہے وہ کچھ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب جو یہ انصاف مانگتے ہیں یا انصاف ہونا چاہیے وہ کس سے مانگ رہے ہیں اور یہ مجرم سمجھ کس کو رہے ہیں۔ تو ایک اور بڑی کنٹروورشل بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب جنرل مشرف پہ کچھ پولیٹیکل لوگ یا نیریٹیوز بلڈ ہوتے تھے کہ اس مرڈر کے پیچھے جنرل مشرف کا شاید ہاتھ ہو، تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ملٹری کے اندر ہی کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جو یو این کا نیریٹو ہے، انٹرنیشنل اتھارٹیز کا نیریٹو ہے، وہ تو یہاں پہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کام اسامہ بن لادن نے کروایا تھا۔ لیکن جو یہ مشرف کی کچھ باتیں، کچھ ہم پولیٹیکل باتیں بھی سنتے ہیں مشرف نے، اور کچھ پولیٹیکل لیڈرز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی ہی بیوی کو مروانے والے آصف علی زرداری تھے، اور اس بات پہ بلاول کافی زیادہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور مشرف پہ بھی تنقید کرتے رہے تھے جب وہ حیات تھے۔ ابھی ریسنٹلی اس بارے میں کوئی خاص بات ہوتی نہیں ہے مشرف کے اوپر، کیونکہ وہ اس دنیا سے اب جا چکے ہیں۔ ہاں آج بھی انصاف کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں یہ انصاف مانگتے کس سے اور مجرم کس کو سمجھتے ہیں، اور اس کنسپریسی کو آگے مستقبل میں کس طرح سے دیکھا جائے گا۔ تو اس سارے کہانی میں آپ کو کون سی بات اہم لگی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا انصاف ہوا کہ نہیں ہوا؟
اس بات کا فیصلہ عوام کرے گی. آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا.